ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہسٹری آف کشمیر پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے ایک دو ڈائناسٹیز پڑھے کل، تو آج ہم کارکوٹا ڈائناسٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کارکوٹا ڈائناسٹی کو ہم ناگاز بھی کہتے تھے۔ کارکوٹا ڈائناسٹی جو تھی اس کا فاؤنڈر تھا درلبھ وردھانا، جس نے اس کو 625 to 661 AD تک انہوں نے یہاں پہ رول کیا ہے کشمیر میں۔ جورنگ دا رین آف درلبھ وردھانا، چائنیز سے ایک پلگرم ہیون سانگ، اس نے کشمیر میں کشمیر آیا تھا، کشمیر میں اس نے وزٹ کیا کشمیر کو۔ وہ بارہمولہ کی سے آیا تھا یہاں پہ، جہاں پہ اس نے ایک سٹون گیٹ فاؤنڈ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، چائنیز پلگرم نے جب وہ کشمیر آیا تھا۔ جو یہ چائنیز پلگرم تھا وہ کشمیر میں 2 سال تک رہا، وہ یہاں پہ، اور اس نے سنسکرت اور ہندو اسکرپچرز پڑھے۔ درلبھ وردھانا کے بعد یہاں پہ پرتاپادتیہ، جس نے پرتاپورا فاؤنڈ کیا، جس کو ہم آج ٹاپر بھی کہتے ہیں پریزنٹ ایج میں۔ کارکوٹا ڈائناسٹی کا جو امپورٹنٹ رولر مانا جاتا ہے وہ تھا لالتادتیہ، جس نے 36 سال تک کشمیر میں حکومت کی۔ لالتادتیہ ایک بہت بڑا کنکرر تھا، اس کو ایک تھرسٹ تھی کہ وہ ورلڈ کو کنکسٹ کرے۔ اس نے بہت سارے ملکوں پہ حملہ کیا، انکلوڈنگ ایشیا اینڈ انڈیا۔ اس کو سمندر گپتا آف کشمیر بھی کہتے ہیں، لالتادتیہ کو سمندر گپتا آف کشمیر بھی کہتے ہیں۔ جو لالتادتیہ تھا اس نے پنجاب، کنوج، تبت، لداخ، بدخشان، ایران، بہار، گوڑا، ساؤتھ انڈیا، گجرات، ماور سندھ کو کنکیر کیا۔ اٹ واز لالتادتیہ جس نے عربس کو، ان کے پاورز کو بروک کیا تھا سندھ میں۔ ہز کمانڈر ان چیف واز چنکوریا۔ لالتادتیہ نے ہی نہ کہ وہ ایک کنکرر ہی تھا بلکہ گریٹ بلڈر بھی تھا۔ اس نے ریور جہلم کو ڈیزلیٹ کیا اینڈ بنڈس بھی دیے وہاں پہ، اور ٹاؤن وہاں پہ کنسٹرکٹ کیے۔ اس نے ایک کیپٹل کھیر بھوانی کے نزدیک ہی بنایا تھا، اور اس کا نام دیا گیا پری ہسپور، سٹی آف پلیجر۔ اس نے لالتادتیہ نے بہت سارے ٹیمپلز بنائے، جس میں فیمس سن ٹیمپل جو کہ مٹن بلٹ، مٹن کریوا ریمائنڈس اباؤٹ ایز دا گرینڈور اینڈ سپلنڈر آف ہز ٹائمز۔ لالتادتیہ نے وہ یعنی پیٹرون آف لرننگ بھی تھی۔ اس نے اس کے کورٹ میں جو ایٹ دیٹ ٹائم فیمس لرنر مین تھے وہ اس کے کورٹ میں آ رہے تھے۔ بوا بوٹی واز دا کورٹ پوئٹ آف لالتادتیہ۔ اس کے ڈیتھ کے بعد، یعنی لالتادتیہ کی ڈیتھ کے بعد جو باقی رولرز آئے وہ ویک تھے اس کا، لیکن جو بڑا بیٹا جیا پیدا تھا وہ کسی حد تک اسٹرانگ رولر تھا۔ جب ہسٹری آف کارکوٹا ڈائناسٹی آفٹر جیا پیدا یعنی اس کے بڑے بیٹے کے بعد وہ ڈکلائن ہونے شروع ہو گئی، جو بھی انہوں نے ٹیریٹریز گین کیے تھے وہ انہوں نے پھر لاس کیے، اور کشمیر کی جو انڈیپینڈنس اور ساورنٹی تھی وہ بھی ایٹ دیٹ ٹائم ختم ہو گئی تھی۔ ناؤ اتپالا ڈائناسٹی۔ اتپالا ڈائناسٹی کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا اونتی ورمن۔ وہ اتپالا ڈائناسٹی کا ایک اہم رولر مانا جاتا ہے اونتی ورمن، کیونکہ اونتی ورمن کے دوران یہاں کافی امن تھا، پراسپیرٹی تھی، لوگ خوش تھے۔ یہ وہی اونتی ورمن ہی تھا جس نے کشمیر کو یعنی ایک اکنامک ڈس آرڈر اور پولیٹیکل ڈس آرڈر سے بچایا تھا ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر دا فال آف ڈکلائن آف کارکوٹا ڈائناسٹی۔ اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا شیرو۔ اونتی ورمن نے ایک ٹاؤن یہاں پہ فاؤنڈ کیا تھا جس کا نام تھا اونتی پورا، جو کہ آج بھی ہے آن دا بینکس آف ریور جہلم which is 25 kilometers from سری نگر۔ وہاں پہ اس نے 2 ٹیمپلز بھی بنائے تھے، ون واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو شیوا، تو دوسرا وشنو کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ جو اونتی ورمن کا جو رین تھا وہ ون آف دا گریٹسٹ
would not be complete. یعنی سوا جو کہ ایک بہت ہی بڑا انجینئر تھا ایٹ اونتی ورمن کے پیریڈ میں. جب ہم اونتی ورمن کا ذکر کرتے ہیں تو اس سوا کے بغیر وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے ایک اہم رول ایٹ دیٹ ٹائم پلے کیا تھا جب یہاں پہ فلڈس آئے تھے. ٹھیک ہے, اونتی ورمن کے بعد اس کا بیٹا شنکرا ورمن, اس کے بعد لیکن اتپالا ڈائناسٹی کی ڈکلائن شروع ہو گئی تھی, کیونکہ آخری رولر اتپالا ڈائناسٹی کا تھا وہ تھا سور ورمن. تھینک یو.